آپ کو بھی بولنا آتا ہے. آپ تینوں جو بیٹھے ہیں, ہم تینوں کی بہت بات ہو رہی تھی, یہاں کچھ تین بیٹھے ہوئے ہیں ملے ہوئے, تین بیٹھے, وہ بتائیں کہ وہ 3 نہیں ہے بلکہ 5. میرا بولتے رہنا, اور جہاں جہاں خاموشی ہے تو وہ برابر والا ان کے کانے کو جھنجھوڑ کر اسماعیل ہم کہتا رہے کہ جا کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں پر زندگی ہے اور کہاں پیش آ رہی ہے. آپ کو بھی میں ماشاءاللہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے, میجر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور ہمارے بڑے باذوق جعفری صاحب تشریف فرمائے. کچھ شعر کی نظم بھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں پلٹتا ہوں وہیں پر کہ یہ جو فطرت ہے, یہ جو فطرت ہے جس فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے آنسو بہانا, وہ ہے آنسو بہانا. تو اب 4 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کیسے آپ یہ مصرے سنتے ہیں. کہ غم میں دنیا کے نہ اشکوں کی فشانی چاہیے. یہ چاہیے, اب ایسے خاموش ہو گئے جیسے غم دنیا کے غم نہیں ہونا چاہیے. غم میں دنیا کے نہ اشکوں کی فشانی چاہیے, چشم میں اشک غم شہ کی روانی چاہیے. غم میں دنیا کے نہ اشکوں کی فشانی چاہیے, چشم میں اشک غم شہ کی روانی چاہیے. آنکھ میں رکھے ہیں آنسو اس لیے اللہ نے کہ زندہ رہنے کے لیے مچھلی کو پانی چاہیے. آپ اتنا ہی بولتے نہیں کروں گا, میں سمجھ گیا کہ آپ نے اتنا ہی دم ہے اور اتنا ہی بولتے ہیں, تو یہی بہت ہے بھائی. قوت ہے تو بس اتنا ہی, یہی قوتیں آپ کی میرے ساتھ ساتھ رہیں گی. تو میں یقیناً قوت پروردگار کے حوالے سے بھی کچھ شعر آپ کے حوالے کروں گا, لیکن یہ کہ آپ اب آپ کی اس وقت مرضی ہے کہ آپ چاہیں تو خاموش رہیں, چاہیں تو درود پڑھ دیں. بس میرا عزیزو, بس زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا, بس ہم بتانا یہ چاہتے ہیں, اور یہ محفلیں برپا ہی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ محفلیں خوش نصب ہونے کی پہچان ہے. یہ محفلیں شجروں کا پتہ بتاتی ہیں. یہ محفلیں بتاتی ہیں کہ اگر کہیں تمہیں کسی سے کوئی عقد کرنا ہے, بیٹی بیاہ کے لانی ہے, کہیں رشتہ دینا ہے, تو آج تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لوگ جاتے ہیں, لائبریریاں کھنگالتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے, وہ کیسے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے بھی یا نہیں, وہ اس نسب سے تعلق رکھتے, بڑی تک وہ تو بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. یہ محفل برپا اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں عقد کرنا ہے تو محفل میں آ جاؤ, اور جہاں بھی ذکر علی آ جائے تو اس کو دیکھنے لگ جانا, اگر مسکرانے تو دیکھتے ہیں. ہوتی ہے, اس میں کوئی مذہب و مسلک کی قید نہیں ہے, اس لیے کہ محبت علی کسی کی پرسنل جاگیر نہیں ہے. محبت علی الہی محبت ہے. شکر ہے پروردگار کا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اس نے ہمیں شرف بخشا ہے. تو اب یہ جہاں جہاں محبت علی کی باتیں پہنچتی ہیں تو وہاں ایک رگ پھڑک جاتی ہے انسان کی, اور وہ رگ کہتی ہے کہ بولو, اپنے خوش نصب ہونے کا اعلان کرو. چاہے کتنے ہی علماء گزر گئے, چاہے کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والے, مجھے جیسے علماء کا نام آئے مجھے ایک نام یاد آ گیا, ملا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ, عالم اہل سنت ہیں, صاحب شواہد النبوہ ہیں, جا کے پڑھیے گا. شواہد النبوہ کی بہترین اور بڑی مارکت العرا کتاب ہے, اور بھی بہت سی کتابیں ہیں, لیکن وہ شواہد النبوہ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. اور اس میں انہوں نے جو معراج کے حالات لکھے ہیں وہ کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اور اس میں وہ جب اس موقع پر آتے ہیں, ملا عبد الرحمن جامی, ان کے کئی اشعار ہیں مجھے یاد ہیں اور جو میں آپ کے حوالے کر سکتا ہوں, لیکن یہ 4 مصرے انہوں نے لکھے تھے عربی میں, اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا اور میں آپ کے حوالے کروں گا. لیکن وہ جب سیرت نبی لکھتے لکھتے اس مقام پر آتے ہیں کہ جہاں وہ فتح مکہ کے حالات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر جھکے اور علی پیغمبر کے دوش پر بلند ہو گئے. اب جب پیغمبر کھڑے ہوئے تو علی اور بلند ہو گئے. تو ایک سوال پیغمبر نے کہا, یا علی اس وقت اتنی بلندی پر ہو, نئی بات تو کرنے وہی تو سنی ہوئی بات ہے, سنی ہوئی بات پہ ضرور بولا کریں, اسی سنی ہوئی بات پہ اس لیے بولا کریں کہ خوش ہو جائے کریں کہ یہ ذاکر بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا ہم جانتے ہیں. سنی ہوئی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں, خوش ہو جائے کریں جب سنی ہوئی بات سنا کریں. اور سنے گئی باتیں جو پلٹ پلٹ کے سناتے ہیں وہ ذاکر بڑے کامیاب بھی رہتے ہیں, اس لیے مجھ میں کوئی یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ وہی جانتا ہے جو ہم جانتے ہیں. تو اس لیے سنی ہوئی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں, وہ نہیں آپ بتاتے رہے, سنا ہے یقیناً آپ نے کہ پوچھا ایک بار کہ علی تم کتنے بلندی پر ہو, کہاں پہنچے ہو. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر کوئی اس دور کا یا اس دور کا چھوٹے موٹے قد کا کوئی انسان ہوتا جس کو لوگ دیکھ کے کہتے تھے طویل القامت ہے, جس
انسان کا روحانی قد نہیں بڑھتا، دیکھا جاتا ہے روحانی قد کتنا ہے، دیکھا جاتا ہے محبت و معرفت کا قد کتنا ہے۔ اگر اس دور کا کوئی چھوٹا موٹا انسان ہوتا کہتا یا رسول اللہ بس یہ 12-13 فٹ تک ہاتھ پہنچ رہا ہے، لیکن علی بتانا چاہتے تھے کہ دوش نبوت کی بلندی کیا ہے، ایک مسیحی بتا سکتا ہے۔ تو علی نے بڑا مارکت جواب دیا اور کہا یا رسول اللہ اتنا بلند کہ ابھی ہاتھ بڑھاؤں تو عرش اعظم کو چھو دوں۔ اب اس موقع پر ملا عبد الرحمن جامی نے 4 مصرے عربی میں لکھے، میں اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ عالم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو وہ جو لوگ جو بیچ میں جھگڑا کراتے ہیں نا، وہ نہ ان کا شیعہ مسلک سے تعلق ہے نہ سنی مسلک سے تعلق ہے، اس لیے کہ شیعہ اور سنی کا عقیدہ کہیں نہ کہیں آ کے مل ضرور جاتا ہے، اور جب محبت علی کی بات آ جاتی ہے تو پھر کچھ نسب سنی بھی وہی بولتا ہے۔ اب وہ 4 مصرے لکھتے ہیں کہ ملا عبد الرحمن جامی کہ دوش نبی پر علی بلند ہے۔ اب ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہے بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے جاتے ہیں جب میں لفظ حیدر بولتا ہوں، مجھے بتا آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، باوے کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے۔ بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، باوے کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے۔ بھائی جس جگہ ہاتھ تھا اللہ کا معراج کی رات، اس جگہ حیدر صفدر نے قدم رکھا ہے۔ آج کے ساتھ تعویل میں ہے بلند اس طرح دوش نبوی پر حیدر، باوے کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے۔ جس جگہ ہاتھ تھا اللہ کا معراج کی رات، سنی باتیں تو بول رہی ہے نا، اس جگہ حیدر صفدر نے قدم رکھا ہے۔ یہ ہے علی کا مرتبہ، یہ ہے اولاد علی کا مرتبہ۔ تو اس لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین، حسین مجھ سے ہے کی تفسیر ہو گئی، حسین منی کی تفسیر ہو گئی کہ جب آغوش علی میں ابن رسول بن کر حسین آئے۔ سنی کی بات ہے آپ کی، سنی بھی میں بولا کریں، حسین و منی و انا من الحسین، حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں۔ حسین و منی کی تفسیر اس وقت ہوئی کہ جب آغوش علی میں رسول کا بیٹا بن کر حسین آئے۔ صرف رسول ہے نا، رسول کا بیٹا ہے، اپنا آنا کی منزل پر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حسین و منی کی تفسیر اس وقت ہوئی کہ جب آغوش علی میں رسول کا بیٹا بن کر حسین آ گئے، تو کہا یہ حسین و منی وانا من الحسین کی تفسیر تشنا رہ جاتی اگر آغوش حسین میں شبیہ رسول آسمان سے نہ ہو جاتا۔ مجھے نہیں پتا کہاں تک جملہ پہنچا ہے، کہاں تک نہیں پہنچا ہے، میں نے تو جملہ ادا کر دیا شہزادے کی بارگاہ میں، اور وہ جملہ یقیناً وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ ہے تفسیر حسین و منی وانا من الحسین، کہ جہاں شبیہ رسول ہے علی اکبر، تو یہ پورا گھرانہ ہی کسی نہ کسی حوالے سے شبیہ رسول ہے۔